آئے کو شد ایک سے آئے گی مہن، کس طرح آپ کو اب پائے گی بہن، ناچار قید ظلم میں یہ خستتاً چلی، لوبائی شیر شام کے جانب بہن چلی، سونپا تجھے خدا کو اے زہرا کے گلزار، اس تیری بے کسی کو بہن ہو گئی نثار، ہے یہ ریت گرم ہے گلشن بدن فیار، یہ خلق نازنی تیرا عورتیں کے آبدار، گردن کٹا کے بھائی بیاباں میں سو گئے، غافل بہن سے آن کے جنگل میں سو گئے، ہے میرے غریب میرے محل کا حسین، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجر بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، عین والی کی مزاج تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاست تجھے ملی، او اے زمین شمع امامت تجھے ملی، دامن تیرا برا میری کھیتی اجڑ گئی، سرحد میں تیری بائی کے زینب بچھڑ گئی۔ محمد صلوات بار دیگر نعرہ صلوات، ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو، سوئے کوفہ جا رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو،
سوئے کوفہ جا رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے ہاشم کے جوانوں، ظلم سے ہم کو بچائے، نوک نیزہ سج چکی ہے بیبیوں کی وہ ردائیں، ہم پہ ہر شے رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ ہم پہ ہر شے رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، یا زینب، جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کے لائے تھے میں ہوں وہ زینب، آج تنہا ہو گئی ہے، یا زینب، یا زینب، یا زینب، ہائے زینب لٹ رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے بابا میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا، میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا، سوئے مقتل روکے دیتی ہے صدا میری سکینہ، خاک پہ سو نہ سکی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ سب مل کے باز بلند پڑھیں، ہائے زینب لٹ رہی ہے، جزاک اللہ، اے عزیزو بے کجاواں اونٹوں پہ ہیں آل طہا
حسینا ہاتھ بندے قید ہو کے جا رہے ہیں واہ غریبا آج زہرا رو رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو آج زہرا رو رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو جس کا عباس سا بھائی جس کا عباس سا بھائی ہو اسے غم کیوں رلائے میری امیدوں پہ پانی کون ہوگا جو پھرائے اب قیامت آ گئی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو محمد و آل محمد صلوات آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آجا آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل
کی صدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ 4 برسوں سے نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے، ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر، یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا مگر، اب نہ آئیں گے چچا، ارے اب نہ آئیں گے چچا، میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ حمد آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جب لوٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ بابا اگر آنا ہی تھا خالق رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم
توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے خاک پہ جب، ارے بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب لرزے جب فرش زمین بام فلک لرزاں فشاں تھے، اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھلے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، آئے سر کھلے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے ارے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی جد پر، آئے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی جد پر، اب آئے ہو بابا، جب شام کے قذاب ہمیں ارے لوٹ رہے تھے، ارے وہ کو جلا کے آپ آ گئے ہو تے تو نہ چھنتی میری چادر، آئے آپ آ گئے ہوتے نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بھی مار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بھی مار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے
قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ صلوات اللہ محمد۔ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انقلاب کربلا سے پہلے زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام سے مصائب کربلا کے سلسلے میں سوالات کی کہ زینب کو بتایا گیا تھا کہ انقلاب کربلا میں کیا ہونے والا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ انقلاب میں کون سے مصیبتیں آنے والی ہیں۔ زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، بھیا تمہاری مصیبت عظیم ہے یا حضرت یحییٰ کی مصیبت عظیم ہے؟ امام نے فرمایا، بہن زینب، یحییٰ شہید ہیں، آپ کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا تھا اور آپ کا سر بھی ظالم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن بہن زینب، یحییٰ کی کوئی بہن نہ تھی جو یہ منظر دیکھتی۔ جہاں بھائی کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے تیری مصیبت شروع ہوتی ہے۔ زینب نے پوچھا، بھیا آپ کی مصیبت بڑی ہے یا حضرت ابراہیم کی؟ امام نے فرمایا، بہن زینب، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا لیکن حکم پروردگار سے آگ گلزار بن گئی، لیکن میرے خیموں میں آگ لگائی جائے گی اور بچوں کے کرتے اور بچوں کا لباس اس آگ میں جلتا رہے گا۔ جہاں ابراہیم کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اہل بیت کی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ عزادارو، جس شام کا انتظار بیویاں کر رہی تھی وہ شام آ گئی، شام غریباں، شام یتیماں اور شام بے کساں۔ حسین کی شہادت کی خبر آسمان سے ایک ندا نے دی کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ کربلا میں آنے والے زلزلے نے خبر دی کہ حسین شہید ہو گئے، آندھیوں نے خبر دی کہ حسین شہید ہو گئے، فرات کا پانی نیزوں نیزوں اچھل کر وہ خبر دے رہا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، لیکن ایک ذوالجناح نے بھی خبر دی کہ حسین جب شہید ہو گئے، حسین کے خون سے اپنے سر کو رنگین کیا۔ ذوالجناح خیموں کے قریب آیا آواز دیتے ہوئے، ذوالجناح کی آواز سن کر بیبیاں خیمے سے باہر نکلیں۔ سب سے پہلے نکلنے والی وہ حسین کی بچی ہے جس نے اپنے باہوں کو ذوالجناح کے گلے میں ڈال دیا اور کہا، اے بابا کے ذوالجناح، تیرے پیشانی سے ٹپکنے والا خون بتا رہا ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ خون کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا، بس اے ذوالجناح اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا کہ نہیں ملا۔
بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو ظالموں نے پانی دیا کہ نہیں دیا۔ حسین دشت کربلا میں بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے۔ جو ہی حسین کی شہادت کی خبر گونجی، ظالمین ہاتھ میں آگ لیے خیموں کی طرف آئے، کہا حسین کے خیام میں آگ لگا دی جائے۔ جب زینب کبریٰ کو بتایا گیا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، ایک رائٹر ہے پرشین، اس نے لکھا ہے کہ زینب کبریٰ کو تاریخ کربلا کا علم تھا، لیکن جب فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، جب فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا، جب محسن کی شہادت ہوئی، تو تصور میں زینب نے اپنے ماں سے گفتگو کی ہے کہ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں خیموں میں آگ لگائی جائے گی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے گھر پہ بھی آگ لگائی گئی۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بچے شہید کر دیے جائیں گے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ اماں آپ نے کہا تھا کربلا میں بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میں دیکھ رہی ہوں کہ بابا کے گلے میں رسن ہے۔ آپ نے کہا تھا کربلا میں بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، لیکن اماں ہمارا بھی مدینے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی جواب دیتی ہیں تصور میں، ہاں زینب کربلا میں مصیبتوں کی انتہا ہے تو مدینے میں ابتدا ہے، ارے مدینے میں ابتدا مصیبت ہے تو کربلا میں انتہا ہے۔ ہاں مدینے میں آگ لگے گی، یہاں صرف ایک گھر جلے گا، وہاں سینکڑوں گھر جلیں گے۔ یہاں ایک بچہ شہید ہوگا، وہاں کئی بچے شہید ہوں گے۔ یہاں ایک کے گلے میں رسن ہوگی، وہاں 12 گلے ہوں گے اور ایک رسن ہوگی۔ ارے یہاں علی تمہارے سہارے کے لیے ہوں گے، وہاں پر علی تو ہوگا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ ارے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ ظالم آئے، خیموں میں آگ لگانی شروع کی۔ زینب کبریٰ اس خیمے میں داخل ہوئی جس خیمے میں سید سجاد تھے، اور پوچھا بیٹا سجاد بتاؤ کیا کرے؟ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں ہیں، تمہارا حکم کیا ہے؟ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن بالفرار، پھوپھی اماں خیموں سے نکلو، جان بچانا ضروری ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تو کہہ دیا خیموں سے نکلو، اتنا یہ بھی تو بتا دیجئے بیویاں جائیں تو کہاں جائیں؟ ارے خندق میں آگ ہے، خیموں میں آگ ہے، ظالم کے ہاتھوں میں آگ ہے، ایک ہی لمحے میں گھروں میں آگ لگی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی خیمے میں داخل ہوئی، اپنی پشت پر کوئی چیز اٹھا کر لے آئی۔ میں سوچ رہا تھا کون سی قیمتی چیز ہے کہ یہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو کر اس کو پشت پر اٹھا کر لا رہی ہے۔ جب قریب گیا تو کیا دیکھا؟ علی کی شیر دل بیٹی نے سید سجاد کو اپنے پیٹھ پر اٹھایا، کہا بھیا ایک وعدہ میں نے پورا کر دیا، بھیا ایک وعدہ میں نے پورا کر دیا۔ جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو اٹھا کر لے آئی، خیموں میں آگ لگی۔ زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، ایک کے بعد دیگر بچوں کو جمع کیا، تو اچانک زینب کی نگاہ اس خیمے پر پڑتی ہے جہاں پر سکینہ رہا کرتی تھی۔ بچی کو تلاش کیا، بچی نہیں ملی۔ ام کلثوم کو آواز دیتی ہے بہن ام کلثوم، بھائی کی امانت نظر نہیں آ رہی ہے، چلو بھائی کی امانت کو تلاش کرتے ہیں۔ خیمے میں آگ لگنے کے بعد یہ بچی خیمے سے نکل چکی تھی۔ حمید کہتا ہے اس کے کرتے میں آگ لگی تھی، میں آگ بجھانے کے لیے قریب پڑا تو اس بچی نے کہا رک جاؤ، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خاندان اہل بیت کی فرد ہیں۔ ایک مرتبہ حمید کہتا بتاؤ میں
کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس بچی نے کہا اگر تو مجھے میری مدد کرنا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے نجف کا راستہ کہاں سے ہو کے گزرتا؟ نجف کا راستہ کہاں سے ہو کے گزرتا ہے؟ حمید کہتا ہے بیٹی رات کے اندھیرے میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ اس بچی نے کہا تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا دادا رہتا ہے۔ ارے میں کہوں گی دادا ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی، ہمارے خیموں کو ظالموں نے جلا دیا۔ ارے یہ بچی مقتل کی طرف جانے لگی، کبھی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی اور حسین کو آواز دیتے ہوئے گئی۔ ایک نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ سکینہ، ارے آؤ سکینہ آؤ۔ مقتل میں سکینہ پہنچی، باپ کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ کے لیے کون سی جگہ ملی جہاں حسین کا زخم نہ ہو، حسین کے بدن پر وہ زخم نہ ہو، لیکن بچی نے اپنا سر باپ کے سینے پر رکھا۔ ادھر زینب نکلی بچی کو تلاش کرتے ہوئے، کہا سکینہ تم کہاں ہو؟ اے حسین کی امانت تم کہاں ہو؟ ذرا آواز دینا۔ ارے جب زینب و کلثوم مقتل پہنچی جہاں سکینہ سوئی ہوئی تھی، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بہن زینب ذرا آہستہ۔ بہن زینب ذرا آہستہ۔ ارے بچی تھک کر سو چکی ہے۔ زینب آگے بڑھی، سکینہ کو جگایا۔ ایک سوال زینب نے کیا اور ایک سوال سکینہ نے۔ میرے عزیزوں جب یتیموں کا سوال ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اگر زینب کے نام پر اگر شام غریبہ سے نکلنا، زینب کے نام پر کسی یتیم کی مدد کرنا، یتیم کے سوالوں کا جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ زینب پہنچی وہاں پر، سکینہ کو جگایا، پوچھا بیٹا سکینہ چلو گھر چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پھوپھی اماں ہمارا گھر کہاں ہے؟ پھوپھی اماں ظالموں نے گھروں میں تو آگ لگا دی۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بیٹا سکینہ جنازے کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہیں، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے۔ تم نے حسین کو کیسے پہچانا؟ مقتل تو جنازوں سے بھرا ہوا ہے، نہ حسین کے بدن پر لباس ہے نہ حسین کے تن پہ سر ہے۔ اے سکینہ تم نے حسین کو کیسے پہچانا؟ حسین کی یتیمہ نے کہا پھوپھی اماں میں نے نہیں، بابا نے خود بلایا تھا۔ بابا نے خود بلایا تھا۔ الیہ الیہ سکینہ سکینہ تیرے سر کو حسین کا سینہ چاہیے، حسین کے سینے کو سکینہ چاہیے۔ زینب نے تسلی دی، سکینہ کو اٹھا کر لا رہی تھی۔ یہاں پر کسی عالم دین نے کہا سکینہ نے ایک وعدہ لیا بابا سے، کہا بابا آپ مقتل میں سو رہے تھے، آپ نے مجھے بلایا تو میں آ گئی، لیکن بابا ایک امتحان میرا بھی آنے والا ہے، اگر میں بلاؤں تو ضرور آنا۔ بابا آپ کو نیند نہیں آئی سکینہ کے بغیر؟ سکینہ کو چین نہ ملے گا بابا کے سر کے بغیر۔ بابا یزید کے دربار میں امتحان محبت ہوگا، یزید کہے گا سر حسین کو بلاؤ، میں پھٹا ہوا کرتا پھیلاؤں گی، بابا آ جانا، بابا آ جانا۔ آج شام کے زندان میں حسین کا سر اٹھا تھا، آغوش سکینہ میں آیا تھا، وہ باپ کی محبت تھی، یہ بیٹی کی محبت۔ زینب سکینہ کو لے آئی، سارے بچوں کو اکٹھا کیا۔ ارے تنہا زینب ہے، کس طرح یتیموں کو سنبھالے، کس طرح بے کسوں کو سنبھالے، کس طرح بیواؤں کو تسلی دے۔ ارے یہ پہلا مرحلہ تھا زینب کے لیے
یتیموں کی سپاہ سالاری، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنا آسان نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں زینب نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا۔ آپ لوگ کل سے مجلسوں میں تشریف لا رہے ہیں، مجلسوں کو سنا، مصائب کو سنا، جلوس میں آپ نے شرکت کی، آپ نے ماتم کیا، آپ نے اپنے آپ کو عزاداری میں مصروف رکھا۔ لیکن گھر جانے کے بعد ایک مرتبہ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم تھک چکے ہیں، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ عزاداروں، جہاں ساری امت سو جاتی ہے وہاں زینب جاگ رہی ہے، وہاں زینب جاگے گی۔ ارے زینب کو نیند نہیں ہے، بچوں کی حفاظت کرنی ہے، جنازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے مختصر پانی زینب کے پاس آیا تاکہ بچوں کو پلا دے۔ زینب نے پانی لیا، سکینہ کے پاس آئی، کہا اے بنت حسین تھوڑا پانی پی لو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بوبی اماں پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ زینب نے اصرار کیا نہیں بیٹا تم پیاسی ہو، پہلے پانی پی لو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا نہیں بوبی اماں آپ پہلے پانی پی لیجئے۔ زینب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں، جو چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں پہلے وہ پانی پیتے ہیں۔ جو ہی بچوں کا نام سنا سکینہ نے مشکیزہ لیا، مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ بوبی اماں آپ نے کہا تھا بچے پانی پیتے، ہائے میرا اصغر، آئے میرا اصغر۔ ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، ارے مشک لے کر مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے سکینہ کو بلایا، سمجھایا، پانی پلایا، بچے دشت کربلا میں بیٹھ گئے۔ زینب چوبے خیمہ لیے جنازوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ سب رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ داروں کے جنازے لے گئے، رہ گئے تو فاطمہ کی اولاد رہ گئی۔ ان جنازوں پر کوئی سایہ کرنے والا نہیں، ان جنازوں کو کوئی کفن دینے والا نہیں، ان جنازوں کو کوئی دفنانے والا نہیں۔ عزاداروں زینب پہرا دیتی رہی، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ یہ شام غریباں کا منظر ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک گھوڑ سوار بچوں کے قریب آتا چلا جا رہا ہے، بیویوں کے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ زینب آگے بڑھی اور کہا ہے گھوڑ سوار رک جا، بچے تھک کر سو گئے ہیں، قریب مت آنا کہیں بچے جاگ نہ جائیں۔ زینب نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، تجھ سے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا، آگے نہ بڑھنا۔ ایک مرتبہ نحیف سی آواز میں زینب کے کانوں سے ٹکرائی، زینب تم نے علی کو نہیں پہچانا؟ زینب تم نے علی کو نہیں پہچانا۔ بس مصائب کا جملہ سن لیجئے گا، جو ہی علی کا نام آیا زینب نے کلثوم سے کہا بہن کلثوم میری چادر تو لا دو، میری چادر تو لا دو۔ زینب سر کو ڈھانپ لے، ارے میرا بابا، میرا بابا آیا ہے۔ زینب آگے بڑھی، باپ سے لپٹ گئی، بابا میرا اکبر مارا گیا، بابا میرا اصغر، بابا میرا حسین۔ اس کے لاشے پر ظالموں نے گھوڑے